بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین مکرم، وافی نیٹ ورک کی جانب سے خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان ضیاء الدین نعیم۔ ہمارے آج کے مہمان مکرم ہیں بین الاقوامی شہرت یافتہ ماہر تعلیم، ماہر لسانیات، محقق، نقاد اور ادیب جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد قاسم بکھیو۔ ناظرین، ڈاکٹر محمد قاسم بکھیو چیئرمین سندھی لینگویج اتھارٹی، چیئرمین اکیڈمی آف لیٹرز پاکستان، پرو وائس چانسلر یونیورسٹی آف سندھ، چیئر پروفیسر شمس العلماء مرزا خلیج بیگ چیئر اور ڈین فیکلٹی آف آرٹس سندھ یونیورسٹی کے مناصب جلیلہ پر فائز رہ چکے ہیں۔ لاڑکانہ آپ کا ہوم ڈسٹرکٹ ہے۔ آپ نے سندھ یونیورسٹی سے سندھی زبان و ادب اور صحافت میں ماسٹرز کرنے کے بعد LLB کی ڈگری بھی لی۔ 1994 میں یونیورسٹی آف ایسیکس انگلینڈ سے زبان اور لسانیات میں PhD کیا اور 2005 میں یونیورسٹی آف لندن سے پوسٹ ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ 1984 میں مرزا خلیج بیگ، 1989 میں سندھی لینگویج، 2001 میں اے کمپیریٹیو سوشو لنگوسٹک اسٹڈی آف رورل اینڈ اربن سندھ، 2004 میں سوشو لنگوسٹکس آف سندھی اور 2012 میں شخص اور عکس کے نام سے ان کی کتابیں طبع ہو کر منظر عام پر آ چکی ہیں۔ 10 PhD اسکالرس نے ان کی زیر نگرانی اپنا کام سر انجام دیا۔ 50 سے زائد قومی و بین الاقوامی کانفرنسز میں آپ کو مختلف موضوعات پر تحقیقی و تنقیدی مقالات پیش کرنے کا اعزاز حاصل ہے۔ نقاد، محقق اور ایڈیٹر کی حیثیت سے بھی آپ کی 20 سے زائد کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔ آپ کو تحقیقی مجلہ انٹرنیشنل ریسرچ جرنل آف آرٹس کے کئی والیومز ایڈٹ کرنے کا شرف بھی حاصل ہوا۔ ورلڈ لینگویج لسٹ میں آپ کا نام 2002 سے شامل کیا گیا ہے، جبکہ بیبلیوگرافی آف لٹریری تھیوری، کرٹیسزم اینڈ فلالوجی کے 10ویں ایڈیشن میں آپ کے نام نامی کو جگہ دی گئی ہے۔ ہمارے ممدوح کو ناظرین 2010 میں تمغہ امتیاز اور 2017 میں پرائڈ آف پرفارمنس سے حکومت پاکستان نے نوازا۔ لائف اچیومنٹ ایوارڈ 2015 میں استنبول ٹرکی، 2016 میں ساحر اکیڈمی انڈیا سے ساحر ایوارڈ عطا ہوا۔ USA، UK، UAE، ٹرکی اور ملیشیا متعدد بار وزٹ کر چکے ہیں۔ بیلاروس، لتھوانیا، چائنا، یونان، فلپائن، بنگلہ دیش، تھائی لینڈ، سنگاپور، انڈیا اور جارڈن بھی ہو آئے ہیں۔ اسٹار ایوارڈ 2008، اسٹار لاریٹ 2008، گولڈ میڈل اور شیلڈ آف ریکگنیشن سندھ یونیورسٹی سے حاصل کرنے کے علاوہ COT اسکالرشپ گورنمنٹ آف پاکستان اور سر چارلس ویلس اسکالرشپ بھی ہمارے ممدوح نے ون کیا۔ آئیے اپنے مہمان گرامی سے مکالمے کا آغاز کریں۔ السلام علیکم بکھیو صاحب۔ جناب وعلیکم السلام۔ جناب، آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا اپنا اور وافی نیٹ ورک پر تشریف لائے۔ ہم بہت شکر گزار ہیں آپ کے۔ جناب آپ کی محبت ہے اور آپ کے لیے تو کبھی انکار ہوا نہیں ہے۔ بڑی عنایت ہے محبت آپ کی، بہت نوازش، بہت مہربانی۔ ہم اپنے ناظرین سے جب متعارف کراتے ہیں اپنے مہمانوں کو تو اس کے بعد پہلا سوال ہمارا یہ ہوتا ہے کہ بچپن کہاں گزرا اور والدین وہ
ان کے کیا مشاغل تھے. تو اس وقت بھی آپ کی خدمت میں یہی سوال پیش کریں گے کہ تھوڑے سے بریف ہسٹری اپنی یہ بتائیں کہ آپ کا بچپن کہاں گزرا, پیدائش کہاں ہوئی. جناب ضیاء الدین صاحب, میں ایک چھوٹے سے گاؤں میں پلا بڑا ہوں. گاؤں یا آپ قصبہ کہہ دیں. باڈا ایک قصبہ ہے لاڑکانہ ضلع میں, وہاں ہماری پیدائش ہوئی. والد صاحب ہمارے باڈا میں مزدوری کیا کرتے تھے, جس کو آپ کہتے ہیں میسن مزدور, تگاری اٹھانے والا. اور اس سے پہلے باڈا سے پہلے ایک اور چھوٹے گاؤں میں وہ رہتے تھے, احسان واہن. وہاں پہ لوگوں کی بھینسیں اور گائے وغیرہ چراتے تھے. پھر اس کے بعد جب ان کی شادی ہوئی تو وہ قصبے میں شفٹ ہو کے آ گئے باڈا میں, اور وہاں انہوں نے انیشلی اپنے کام کی شروعات ایک میسن مزدور کے طور پہ کی. پھر صاحب ظاہر ہے اس کو میسن مستری بھی بنے. پھر انہوں نے ٹیلر ماسٹری کا بھی سیکھا, ٹیلر ماسٹر بنے. پھر کچھ دکانداری کا شوق ہوا, کچھ دکانوں میں بھی کام کیا, ایک دو دکانیں ہوئیں. آخر میں جب ان کا انتقال ہوا 45 ایئرس ایج میں, تو ہمارے لیے اچھا کچھ وہ چھوڑ کے گئے, اچھا اثاثہ بھی, اور ایک بڑا اچھا گھر بھی, اور محلے کی مسجد بھی انہوں نے بنوائی. تو ان کی تربیت صاحب ظاہر ہے وہ ایجوکیٹڈ نہیں تھے, اور ہماری والدہ بھی جو ان کے میرے والد صاحب کی 2 شادیاں رہیں. ایک انہوں نے بیوہ عورت سے شادی کی تھی, اس سے اولاد نہیں ہوئی. پھر اس کے بعد رشتہ داروں میں دوسری شادی کی, جس سے ہم بچے پیدا ہوئے. اچھا, کتنے بھائی بہن آپ؟ 3 بھائی اچھا, اور 1 بہن. ٹھیک. ایک بھائی اور بھی تھا لیکن وہ پیدائش کے وقت ایسی اس کا انتقال ہو گیا. جی. تو 1 بہن اور 3 بھائی ہم رہے. میں بیچ میں ہوں. مجھ سے بڑا بھائی محمد علی رہا, ان کا انتقال ہو چکا ہے. تو اس طرح جب ہم بات کرتے ہیں کہ بچپن کی, تو ہمارا بچپن وہیں باڈا شہر میں, جیسے میں نے کہا کہ میرے والد صاحب نے مسجد بھی اپنے ہاتھ سے بنائی تھی, تو ساتھ میں ایک مدرسہ بھی انہوں نے بنوایا تھا, اور مولوی محمد آچر کو اس مدرسے میں بٹھایا کہ آپ یہاں تعلیم دیں, محلے کے بچوں کو پڑھائیں. ٹھیک. تو ابتدائی تعلیم ہماری وہاں ہوئی, اس مدرسے اسی مدرسے میں قرآن شریف کی بھی اور فارسی کی بھی ہماری تعلیم. فارسی پڑھی آپ نے وہاں؟ جی, بہت ابتدائی طور پر فارسی بھی اور قرآن شریف پڑھی. اچھا. پھر اس کے بعد جیسے ہی پرائمری ایجوکیشن کا وقت آتا ہے, جی, تو پھر گورنمنٹ اسکول, ٹھیک ہے, باڈا میں تھا, گورنمنٹ اسکول تھا اس وقت. تو اس میں پرائمری ایجوکیشن وہاں کی. پھر مڈل اور ہائی اسکول, وہاں ہائی اسکول ایجوکیشن باڈا میں, وہاں ہی پڑھے. ابتدائی طور پہ پڑھنے میں مشکلات نہیں ہوئی, لیکن پڑھنے کو دل نہیں کہتا تھا. مدرسہ چھوڑ کے کوئی 1-1.5 کلومیٹر دور ہوتا تھا اسکول, لیکن زبردستی ہمارے بہنوئی اور مولوی صاحب مجھے لے کے جاتے تھے. مجھے اچھی طرح یاد ہے ابتدائی 6-8 دن. اس کے بعد جو ہمارے استاد تھے, ماسٹر صاحب تھے, انہوں نے کچھ ٹافیاں بھی دینی شروع کی, اور روکنے کی کچھ وجوہات بھی اور ڈھونڈی. تو اس طرح مزہ آ گیا. پھر تیسری کلاس کے بعد میں اس کلاس کا مانیٹر بننا شروع ہوا. پھر یہ سلسلہ پھر بہتر ہوا کہ میری پڑھائی میں بھی شوق ہوا, اور لوگ دوستوں بھی بنتے گئے. اسی طرح پھر میں یونیورسٹی تک کسی نہ کسی طریقے سے نمائندہ حیثیت میں, بہت خوب, اسکول, کالج, کبھی CR, کبھی جوائنٹ سیکرٹری. اچھا, یعنی وہ جی پریزیڈنٹ, لیڈرشپ کوالٹیز آپ میں تھیں شروع سے. اچھا, آتی گئی. اور بچپن, کیونکہ میں آپ کو کہوں کہ ہمارے والد صاحب کی وفات جب ہوئی تو میری عمر 4 سال تھی, اور چھوٹے بھائی کی عمر 6 مہینے. تو سارا بوجھ ہمارے بہنوئی کے اوپر آیا. انہوں نے رک آفٹر کی, ہماری تعلیم اور تربیت کی. ایک وہ مولوی صاحب, مولوی محمد آچر, اور دوسرے ہمارے بہنوئی جو تھے, انہوں نے کی. تو کچھ تنگی بھی رہی, لیکن پڑھائی کی طرف ہم نے چھوڑا نہیں. اور 8ویں جماعت میں مجھے اسکالرشپ بھی ملا. 8ویں جماعت میں اسکالرشپ, بہت خوب, مجھے اسکالرشپ ملا پہلی مرتبہ. بہت خوب. تو پہلی مرتبہ اتنے پیسے دیکھے کہ اسکالرشپ میں ملتی ہے, تو ایک اور جوش ہوا اور شوق ہوا. اور وہ شوق اس طرح بڑھتا گیا کہ ہماری باڈا میں ایک پبلک لائبریری ہوا کرتی تھی. اس لائبریری میں روزانہ اچھا خاصا وقت گزارتا تھا, اور کتابیں بھی وہاں ایشو کراتا تھا. اور 2-3 سالوں میں تقریباً پوری لائبریری میں جو بھی کتابیں موجود تھیں. اچھا, وہ جو آنا لائبریری کہلاتی تھی وہی؟ نہیں, آنا لائبریری اور بولے ہوتی تھی. یہ پبلک لائبریری ہوتی تھی, ٹاؤن کمیٹی کی پبلک لائبریری, جس میں
ناول، تاریخ، سماجیات کے حوالے سے جنرل ریڈنگ، جنرل مطالعے کے لیے، عام مطالعے کے لیے کتابیں ہوتی تھیں، جس طرح کوئی لائبریری ہوتی ہے. تو اس سے ابتدا ہوئی اور وہاں کتابیں بھی ایشو کرتے تھے. تو ادھر یعنی سمجھیں کہ میں نے اردو ادب زیادہ تر اس لائبریری سے پڑھا. پھر وہ رضیہ بٹ ہو، اے آر خاتون ہو، ابن صفی ہو، اچھا ان سب کو وہاں پڑھ لیا. وہاں کتابیں جو آتی تھیں وہ پڑھ لی. اچھا وہاں اردو کتابیں بھی تھیں، نسیم حجازی ہو، سندھی کتابیں، سندھی بھی تھیں، وہ بھی پڑھتے تھے آپ؟ ایگزیکٹلی کشن چندر، سندھی کی کتابیں بھی اس وقت اچھی چھپتی تھیں. اچھا افسانے، ناول. پاکستان بننے کے بعد سندھی کی کتابیں اور زیادہ چھپنی شروع ہوئیں. آپ کو جس طرح پتہ ہوگا کہ سندھی از ون آف دا ریچسٹ لینگویج ان لٹریچر. جب اس کی الفابیٹ 1858 میں پہلی مرتبہ اسٹینڈرائز ہوئی 1858 میں، تو اس کے بعد ایک طوفان لٹریچر کا آیا جو تراجم کے ذریعے بھی انگریزی سے، بنگالی سے، اردو سے، فارسی سے، عربی سے بہت سا لٹریچر آتا گیا. پھر آہستہ آہستہ کریٹو لٹریچر اپنا خود تبازات بھی ناول لکھنے شروع ہوئے اور سندھی میں، اور بڑے بڑے شاعر، بڑے بڑے ادیب اس میں مرزا کلیج بیگ دوران تھے، مرزا نادر بیگ یہ ابتدائی تھے، ہمارے بیرومل مرچند آڈوانی، کلیان داس آڈوانی، گربخشانی، ہندو اور مسلمان سب نے مل کے سندھی زبان کو ایک سمجھیں کہ خوشحال یا شاہوکار اور تحقیقی، تنقیدی اور تخلیقی لٹریچر سب نے مل کے اس کو بنانے کی کوشش کی. اور ہماری لائبریریوں میں اردو کے ساتھ ساتھ پارسی، پرشین اور عربک کے ساتھ ساتھ سندھی زبان میں بھی ایک اچھا ذخیرہ موجود ہوتا تھا. جی جی جی. تو وہ پڑھنے کا ایک شوق رہا. اچھا سندھی اور اردو آپ دونوں آرام سے پڑھ لیتے تھے. یہ 8ویں کی بات ہے؟ 8ویں سے ہی سمجھے کہ سلسلہ شروع ہوا. کیونکہ اس میں یہ بھی ایک ہوا کہ 8ویں جماعت میں جب احساس ہوا، جب مجھے پہلی مرتبہ اسکالرشپ ملی، تو پیسے تو گھر والوں کو دیے، ٹھیک، لیکن مجھے کوئی 40 یا 50 روپے مجھے اچھا دیے گئے کہ یہ تمہاری ہے. اس میں سے اس وقت میں نے ایک کیمی واچ لی. واہ 25-30 روپے میں ایک کیمی واچ، جی بالکل مشہور ہوا کرتی تھی. آج کل تو بہت شاید اس کی زمانے میں اس وقت مشہور تھی بڑی. جی پہلی مرتبہ وہ واچ ہوئی، تھوڑی پیسوں کی اہمیت کا احساس ہوا. ٹھیک. تو لائبریری میں جانے کا یہ فائدہ ہوا کہ وہاں رسالے آتے تھے، کتابیں آتی تھی. میں نے رسائل کو خطوط لکھنے شروع کیے کہ تعریفی، کسی کہانی پہ خط لکھنا، کسی شعر پہ خط لکھنا، علمی ایسا تبصرہ کوئی کر دیا کتابوں پہ. اور اسی طرح ایڈیٹر سے واسطہ ہوا کہ میرے وہ خط شائع کرنے لگے، بات چیت ہونے لگی. پھر میں نے خط لکھ کر ان کو کہا کہ اگر آپ مجھے یہ رسالے دیں تو میں ان کو یہاں مارکیٹ میں بیچوں، سیل کروں. تو پھر مجھے وہ 30-40% پہ وہ 10 کاپی ہر کتاب کی رسالے کی مل جاتی تھی، جو میں بھی پڑھ لیتا تھا اور اساتذہ میں، دکانداروں میں جا کے سیل بھی کرتا تھا. یہ وہ زمانہ تھا جو جہاں آج آپ کو پان کی کیبن نظر آتی ہیں، وہاں لائبریریز ہوا کرتی تھی اور وہ کیبن ہوتی تھی. کیبن پہ بندہ بیٹھا ہوتا تھا. آنا ہمارے ہاں تو 10 پیسہ اور 1 آنا کی ہوتی تھی. آنے میں 1 دن کے لیے کتاب ملتی تھی. 16 آنے کا 1 روپیہ ہوتا تھا. 16 آنے کا 1 روپیہ ہوتا تھا. 1 آنا وہ لیتا تھا. آپ کو 1 دن کے لیے کتاب ملتی تھی. آپ جائیں پڑھیں، پھر دوسرے دن دوسری لے لیں. تو وہ بھی ایک ہم نے سلسلہ رکھا. ہاں، اور اسی دوران اسی شوق نے ہمیں ایک تنظیم بنانے پر اکسایا. دوستوں نے مل کے ایک تنظیم بنائی، باڈا ویلفیئر، اسٹوڈنٹ ویلفیئر آرگنائزیشن باڈا، اسٹوڈنٹ ویلفیئر ایسوسیشن باڈا. اس سے ہم یہ کرتے تھے کہ جو طلبہ کتاب 1 کلاس پوری کرتے تھے تو وہ کتابیں ہمارے پاس جمع کرتے تھے. ہم وہ ضرورت مند طلباء کو پھر مفت میں دیتے تھے. تو ان سے لے کر دوسروں سے تو لائبریری میں اچھا خاصا ذخیرہ بھی ہونے لگا. تو وہ بھی میری پڑھائی کا سلسلہ ہمارا ابتدائی سے یہ اسی طرح ایک سلسلہ رہا. تو بچپن ایسا ہی گزرا. جو سوال میرے ہمیشہ ایک ذہن میں رہتا ہے، لیکن پرہیپس یو آر دا رائٹ پرسن کہ میں پوچھوں کہ جو سندھی لینگویج ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی جو باقی زبانیں ہیں، تو میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ پنجابی ہے یا سرائکی ہے یا پشتو ہے. پشتو کا تو خیر میں یقین سے اتنا نہیں کہہ سکتا. تو دوسری جو زبانیں براہوی ہے یا پوٹھواری ہے، یہ اتنی مضبوط زبانیں جو ہیں وہ لٹریچر کے حوالے سے نہیں ہیں جتنی مضبوط زبان سندھی ہے. ایک تو شاید یہ وجہ بھی ہے کہ یہاں ابھی تک کئی چیزیں سرائکی میں بھی طے نہیں ہو پائیں، پنجابی میں بھی طے نہیں ہو پائیں، یعنی وہ مرکزی زبان نہیں بن پائی. تو سندھی کو جو یہ ایک پریویلیج کہہ لیجئے یا یہ ایک فوقیت جو ہے، تو وہ کس وجہ سے ہے؟
ایک تو میں جنرل بات جس طرح آپ نے کیے تھے جنرل بات کر دوں پھر میں سندھی پہ آتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے. یہ جو زبانوں آپ نے پاکستانی زبانوں کا نام لیا اس میں پشتو زبان میں بہت کام ہوا ہے. پشتو زبان کی بہت مضبوط جڑیں ہیں. پشتو زبان کو بہت اچھے شعراء ملے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح سرائکی کو بھی ہے. کلاسیکل لٹریچر سرائکی کا شاندار ہے. اب نیا کم ہو رہا ہے لیکن اس کا بھی ایسا نہیں ہے. سندھی کو جو بینیفٹ ہوا ہے میرا سمجھیں کہ کام کا ورک کا تھیسس یہ ہے کہ جب سماج تبدیل ہوتا ہے تو زبان بھی تبدیل ہوتی ہے. جب سماجی حالات تبدیلی ہوتے ہیں تو علم ادب کے حالات بھی تبدیل ہوتے ہیں. تو جیسے ہی انگریزوں نے جس وقت سندھ پر قبضہ کیا اس وقت انگریزوں کی اپنے ایریا میں یعنی دوسرا جو انڈیا اور بر صغیر میں جو اور علاقے انہوں نے قابض کیے تھے تو وہاں انہوں نے انگریزی کو رائج کیا. ٹھیک ہے. اور سندھ میں جب انگریزوں نے قبضہ کیا یا فتح حاصل کی تو اس وقت سندھ میں سرکاری طور پر فارسی سرکاری زبان تھی. ساری کورٹ کی زبان ریونیو کی زبان دربار کی زبان پرشین تھی. جب انگریز آئے تو انہیں ایک شدت سے احساس ہوا جو ہمیں رائٹنگ میں ملتا ہے کہ جن سے انہوں نے حکومت لی اس وقت سندھ کے حکمران میر چالپور تھے تو وہ کوئی برے حکمران نہیں تھے. وہ کوئی برے لوگ نہیں تھے. لیکن جب انگریزوں نے حملہ کیا تو لوگ ان کے لیے کھڑے نہیں ہوئے. اچھا میروں کو اپنے حکمرانوں کے لیے نہیں کھڑے ہوئے. اتنے لوگ کھڑے نہیں ہوئے سوائے ان کے لشکر کے اور ملازموں کے. انگریزوں نے اس کی وجہ یہ سمجھی کہ ان کے اچھے کارنامے جو ہیں دربار کی زبان کیونکہ فارسی میں ہے قانون فارسی میں ہے تو عام لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ حکومت ان کے لیے کیا کر رہی ہے. تو ان کی ایک کمیونٹی اگر سندھ پہ رول کرنا ہے تو ان پر سندھی زبان کے ذریعے رول کرے. تو یہ بالکل انہوں نے ایجنڈا بنا کر یہاں تک کہ ایک سرکولر نکالا کہ جو بھی ہندوستانی یا انگریز سندھ میں نوکری کرے گا تو اس کو 18 مہینے کے اندر سندھی سیکھنی پڑے گی یا نوکری چھوڑنی پڑے گی. تو اس طریقے سے سندھی کی بڑی اس کی پھر انہوں نے کہا کہ اس کے لیے ایک اسٹینڈرڈ الفابیٹ ہو. اس وقت انگریزوں کے آنے سے پہلے سندھی زبان مختلف اسکرپٹ میں لکھی جاتی تھی. علاقے پر بھی تھے. میمن کی الگ تھی میمنی سندھی خداوادی سندھی آخوند کی سندھی ابوالحسن کی سندھی. اس طرح مختلف عالموں نے اپنے طور پہ ایک اسکرپٹ بنایا ہوا تھا جو کچھ لوگ پڑھتے تھے لکھتے تھے مذہبی تعلیم دیتے تھے اس میں. تو انگریزوں نے اس کو کہا کہ اس کو ایک کرو. جب تو بڑی کمیٹیاں بنی. ایلس کے کمشنر تھا اس کی کمیٹی اس کی سربراہی میں بنی. اس وقت کیپٹن اسٹیگ تھے رچرڈ برٹن تھے. یہ بڑے بڑے اسکالر تھے جو یہاں پہ ایڈمنسٹریشن میں تھے سندھ میں. تو انہوں نے سوچ سمجھ کر ایک فیصلہ کیا کہ سندھ کو تعلیم سندھی زبان میں دینی ہے سندھیوں کو اور اس سندھی زبان کا اسکرپٹ کا فیصلہ کرنا ہے کہ کون سے اسکرپٹ میں. اس وقت یہ ڈیبیٹ ہوئی کہ سندھی کو سب سے زیادہ اسکرپٹ جو ہے وہ دیوناگری سوٹ کرتا ہے جس میں ہندی لکھی جاتی ہے یا سنسکرت جو ہے سندھی کو وہی سوٹ کرتی ہے. لیکن کچھ انگریز اسکالر تھے جنہوں نے کہا کہ نو میٹر بھلی وہ سوٹ کرے لیکن اگر ہندی اسکرپٹ میں لکھی جائے گی تو یہ سندھ کے مسلمان نہیں پڑھیں گے. تو بہتر ہے پہلے یہ انگریزی نہیں پڑھتے. انگریزی کو فرنگی کی زبان سمجھتے ہیں تو ہندی کو وہ سمجھیں گے ہندوؤں کی زبان وہ نہیں پڑھیں گے. تو اسی لیے بہتر ہے کہ سندھی کے لیے عربک اسکرپٹ جو پہلے ہی رائڈ تھا ابوالحسن کی سندھی میں عربک اسکرپٹ میں لائیں. تو مسلمان ہونے کی وجہ سے قرآن شریف کی زبان بھی عربک میں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ سمجھیں کہ یہ قرآن ہی پڑھ رہے ہیں. ہمیں ایجوکیٹڈ پیپل چاہیے. ہمیں صرف اپنے سرونٹ نہیں چاہیے. تو اس طریقے سے پھر سندھی کو اسکرپٹ ملا عربک سندھی اسکرپٹ. اچھا آپ دیکھیے کہ یہ پہلی بار جو ہے یعنی آپ جیسے صاحب علم چونکہ انسان سے آج گفتگو کا موقع ملا میرا ذہن بھی کلیئر ہوا اور شاید ہمارے ناظرین تک بھی یہ بات پہنچ رہی ہوگی کہ سندھی کو اسٹرینتھن کرنے میں انگریز کا ہاتھ تھا. انہوں نے اپنی حکومت کرنے کے لیے یہ ایسا چاہا لیکن یہ کہ اسکرپٹ وغیرہ انہوں نے بنا کے دیا. نہیں اسکرپٹ وجہ کمیٹیاں بنی. اچھا سندھی عالم آئے ہندو بھی تھے مسلمان تھے وہ کمیٹی آئے انگریزوں نے اس کے ممبر بنے. ایلس نے کمیٹی بنائی اس کمیٹی سے فیصلے ہوئے. پھر یہ فیصلہ ہاؤس آف کامن سے منظور ہوا انگلینڈ سے کیونکہ یہ ایک بہت بڑا ڈیبیٹ تھا کہ اسکرپٹ کون سا ہونا چاہیے. تو فیصلہ پھر وہیں سے ہوا کہ اس میں 2 اسکول آف تھاٹ تھے. ایک کیپٹن اسٹیگ کا اسکول آف تھاٹ تھا
دوسرا رچرڈ برٹن کا اسکول آف تھاٹ تھا. رچرڈ برٹن اسکول آف تھاٹ وتھ سپورٹ آف ادر سندھی عالم کہ بھائی اس کا اسکرپٹ جو ہو وہ سندھی عربک ہو. کیپٹن اسٹے کا تھا کہ نہیں اس کا دیوناگری اسکرپٹ ہو. لیکن کامیابی پھر رچرڈ برٹن گروپ کو ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ نہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ مسلمان ہیں, اس میں زیادہ پڑھیں گے, اور جہاں تک ہندو پڑھے لکھے لوگ ہیں تو وہ کافی اکوموڈیٹو ہیں, وہ اختیار کر لیں گے, وہ حکمرانوں کی زبان حکمران جو کہیں گے وہ قبول کر لیں گے. اور ایسا ہی ہوا. اسی زبان سندھی عربک میں بڑے عالم ہندو بنے ابتدائی طور پر. بڑے بڑے عالم وہی تھے جو ویسے ہندو تھے, انہوں نے کوئی اعتراض نہیں تھا, انہوں نے اڈاپٹ کر لیا. اور میں نے نام لیے آپ کے سامنے, بیرومل مرچند آڈوانی, کلیان داس آڈوانی, گربخشانی اور بہت سے انہوں نے اس کو اڈاپٹ کیا کہ ٹھیک ہے ہماری زبان ہے. اور اس طریقے سے پھر تو یہی ایک اچھا. دوسرا جب یہ زبان اسکرپٹ مقرر ہوا تو انگریز حکومت نے مختلف انعامات دیے, مختلف اسکالرشپ دی کہ جو انگریزی سے یہ کتاب ترجمہ سندھی میں کرے گا اس کو اسکالرشپ ملے گی, اس کو انعامات ملیں گے. تو اس طرح مختلف علم جو ہیں وہ سندھی میں منتقل ہوئے. ابتدائی طور پر باغبانی پہ کتاب ملیں گی آپ کو, اقتصادیات پہ کتاب ملے گی, کیمیا پہ آپ کو کتابیں ملیں گی. ابتدائی طور پر انگریز جو تھے وہ اپنی بائبل, آپ حیران ہوں گے کہ پوری دنیا میں سب سے پہلے اگر قرآن شریف کا کسی زبان میں ترجمہ ہوا ہے سب سے پہلے تو وہ سندھی میں ہوا ہے. کیا بات ہے, کیا بات. تو اسی طرح واہ واہ واپس یہ ایک تاریخی حقیقت ہے. جی تاریخی حقیقت بالکل. مولانا عزیز اللہ انہوں نے وہ تو اس طریقے سے تراجم کے ذریعے تو سندھی زبان شاہکار ہوتی گئی. لوگوں نے اس میں پرائیڈ فیل کیا لکھنے میں. تو آج تک وہ پڑھ رہے ہیں. لیکن کیونکہ پاکستان اب ایک ملٹی لنگول ملک ہے, مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں, اردو کی اپنی ایک حیثیت ہے, اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا, پنجابی کو اگنور نہیں کیا جا سکتا, پشتو پنجابی کو بھی اگنور نہیں کیا جا سکتا. تو ہمارے سندھ کے جو بھی لکھنے پڑھنے والے لوگ ہیں وہ سارے اردو بھی اسی محبت سے پڑھتے ہیں, اسی محبت سے لکھتے ہیں جس طرح سندھی کرتے ہیں. بڑے بڑے آپ رائٹر دیکھیں گے ہمارے, شیخ ایاز نے اگر سندھی میں شاعری کی ہے تو اردو میں بھی کی ہے, عمر جلیل نے سندھی میں لکھا ہے تو اردو میں بھی لکھا ہے, نور الدا شاہ نے سندھی میں لکھا ہے تو اردو میں بھی لکھا ہے, عبد القادر جو نے جو نسیم, مطلب کتنے بھی آپ نام لیں گے تو انہوں نے زبانوں کا تعصب کبھی نہیں کیا. تو اس طریقے سے پھر اور مطالعے میں وسعت ہوتی ہے. یہ ایک زبانی علم جو ہے, علم لسانیات کا علم اور علم سماجیات جو ہے وہ میں بتاتا ہے کہ جتنی زیادہ زبانیں آپ سیکھیں گے اتنی زیادہ کائناتوں سے آپ واقف ہوں گے. واہ, ہر زبان کے پیچھے اپنی ایک کائنات, ہر ایک زبان کے پیچھے ایک کائنات ہے. واہ واہ, ایک ثقافت کی کائنات ہے, ونڈرفل, ایک رویوں کی کائنات ہے, ایک پوری دنیا ہے. واہ. تو وہ آدمی جو زیادہ زبانیں بولتا ہے وہ زیادہ دنیاؤں سے واقف ہوتا ہے. تو یہ سندھیوں کا ایک بینیفٹ ہے کہ وہ اردو کے ساتھ ساتھ, سندھی کے ساتھ ساتھ اردو اور بہت سے لوگ پنجابی اور سرائکی بھی اچھی طرح بولتے ہیں اور پڑھتے ہیں. اور ایک میں تھوڑی بات آپ کو کاٹ کے بتاؤں کہ ہمارے پاکستان کا المیہ بھی یہی ہے. اور بہت سے جو ہمارے بڑے بزرگ تھے جو جن کو ہم کہتے ہیں کہ ان کو فورسی ہے, وہ جو زیادہ سوچتے ہیں, مستقبل پلان کرتے ہیں, ان لوگوں نے یہ پلان کیا تھا. اور پاکستان کی ہر یونیورسٹی میں ایک ادارہ کھولا گیا تھا, پاکستان اسٹڈیز, پاکستان اسٹڈیز سینٹر. اور اس کے جو مقاصد تھے, اس مقاصد یہ تھے کہ یہ پاکستانی اسٹڈی سینٹر جو سندھ میں کھلیں گے اس میں ان سینٹرز میں سندھی کے علاوہ اور زبانیں سکھائی جائیں گی. یہ پاکستان اسٹڈیز جو کے پی یعنی جو اس وقت فرنٹیئر بولتے تھے, سرحد بولتے تھے, یہ خیبر پختونخوا میں جو ادارے ہوں گے پاکستان اسٹڈی سینٹر, وہ پشتو اور ہندکو کے علاوہ دوسری زبانیں وہاں سکھائیں گے. اچھا اچھا, بہت خوب, بہت خوب. یہ ہارمنی اس طرح پیدا کرنے کے لیے اسٹڈی سینٹر مقصد یہ تھا. اچھا اچھا, زیادہ زبانیں بولنے والے لوگ ایک دوسرے کی زبانیں سمجھیں, کیا اچھا ایک دوسرے کے لیے ایک اچھا رویہ پیدا ہو, ایک دوسرے کی نفسیات سمجھیں, ایک دوسرے کی سائیکالوجی سمجھیں. لیکن اس پر پھر اس طریقے عمل نہیں ہو سکا, عمل نہیں ہو سکا. ہمارے مختلف پالیسی میکر جو ہیں اس پر اس طرح کو بجٹ نہیں دیا, اس کو چل نہیں سکا. مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا اور اس وقت پاکستان اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ کھلا, تو ہمارے ہاں پاکستان اسٹڈیز میں اس وقت پنجابی کے ٹیچر مقرر ہوئے, بلوچی کے مقرر ہوئے اور پشتو کے مقرر ہوئے. اور میں سندھی میں ایم اے کر رہا تھا, ساتھ ساتھ میں نے پشتو سیکھنے کی کوشش کی کہ میں پشتو سیکھ لوں. اب وہ آگے نہیں بڑھا سکا, نہیں سیکھا, لیکن اگر وہ چلتا سلسلہ تو ہم لوگ اس طرح ہوتے کہ پڑھے لکھے لوگ کم سے کم ایک دوسرے کی زبانوں کو جان جاتے اور ہماری سوسائٹی اور لیویبل ہوتی اور دوسرے برداشت کے واقع ہوتے. اور ڈاکٹر صاحب مجھے یاد آ رہا ہے کہ آپ جب اکیڈمی کے چیئرمین تھے
تو آپ نے یونیورسٹیز کو اس طرح کے خط یا تو لکھے تھے یا لکھنے کا پروگرام تھا کہ آپ ایسے پرسو کیے تھے کہ آپ اداروں کا جو آپ کا مینڈیٹ ہے آپ اس پہ کام نہیں کر رہے ہیں. جی ہاں جی بالکل, ہماری کیونکہ کانسٹیٹیوشنل پوزیشن ہے تو ہم آپ سے پوچھتے ہیں. ہاں بالکل, لیکن کیونکہ ہم پہ اتنے پاور نہیں تھے تو جواب نہیں دیتے تھے. بالکل یہی بات ہے, ورنہ ہم یہ یاد دلاتے تھے یہ کام ہے دانشوروں کا, یہ کام ادیبوں کا, یہ کام ہے عالموں کا کہ اپنے اپنے اداروں کو ان کا اپنا اپنا مینڈیٹ یاد دلائیں. جی بالکل صحیح بات, یہی تو ہے اور وہ آپ نے کیا. ہم نے کیا, لیکن اور لوگوں کو بھی یہ کرنا چاہیے. یعنی سقراط نے ایک مرتبہ اس کا ہے کہ میں وہ گھوڑے کی وہ مکھی ہوں جی جو کان پر رون کے گھوڑے کو سونے نہیں دیتی رہا. ہاں واہ واہ واہ, تو میں تمہارے لیے وہ مکھی ہوں, کیا بات, میں تمہیں سونے نہیں دوں گا. ٹھیک ٹھیک. تو آپ لوگ جو دانشور ہیں وہ جگائیں لوگوں کو, جی وہ آپ جگائیں لوگوں کو. بھائی ہمارا یہ منٹ کہاں گیا, ہمارے ادارے جو بنے گئے تھے وہ کیوں نہیں اپنا کام کر رہے ہیں. تو یہ ایک ہے کہ ہم چاہتے اس میں. تو اسی طرح بچپن سے بات نکلی, پھر جناب وہیں پہ میٹرک کیا. میٹرک کے بعد جس طرح ہوتا ہے انٹرمیڈیٹ, پھر بی اے, پھر یونیورسٹی میں مجھے داخل ہونا پڑا. اچھا, یونیورسٹی میں جب آپ پہنچے تو آپ کیسے اسٹوڈنٹ تھے؟ شریر اسٹوڈنٹ تھے یا آپ بالکل مسکین اسٹوڈنٹ تھے؟ صاحب میں اچھا اسٹوڈنٹ نہیں تھا. اچھا, جس کو اچھا کہتے ہیں. یوں کہ ہوا یہ کہ پڑھنے کی وجہ سے میں زیادہ تر سندھی لٹریچر اور لٹریچر پڑھتا تھا. سائنس کا اسٹوڈنٹ رہا لیکن سائنس میں آگے نہیں ہو سکا. انٹر تک میں نے سائنس کیا, میڈیکل میں سلیکشن بھی ہوئی, لیکن جب ہم انٹر میں تھے اور وہاں ڈائسیکشن پہ فراغ کو کاٹتے تھے, لیڈر کو, تو مجھے الٹیاں آ جاتی تھی. تو مجھے ٹیچر کہتا تھا کہ جب تم ایک فراغ کو, ایک رانا ٹکرینا کو, ان کو نہیں کاٹ سکتے تم تو نہیں کر سکو گے. تو میرا ٹیمپرامنٹ بھی نہیں تھا, لیکن اس وقت کیونکہ اتنے اسٹوڈنٹ نہیں تھے تو ایڈمیشن مجھے مل گیا تھا میڈیکل کا. لیکن میں نے اس کو کنٹینیو نہیں کیا, میں نے وہ چھوڑ کے آرٹس میں آ گیا. اور میں نے پھر انٹر کے بعد بی اے آرٹس کیا, اور آرٹس بھی سمجھیں کہ اپنے طور پہ پڑھائی کی. یونیورسٹی میں جاتے تھے, کالج میں, لیکن ایسے ہی اپنے طور پہ بہت پڑھائی کر لی. اور جب یونیورسٹی میں ایم اے میں پہنچا اور ایڈمیشن لیا تو مجھے احساس ہوا کہ وہ کتابیں جو کورس پر ہیں وہ تو پہلے ہی میں نے ہضم کی ہوئی ہیں, وہ کتابیں پہلے ہی پڑھی ہوئی تھی. تو مجھے وہ ٹیچر عام طور پہ اچھا اسٹوڈنٹ نہیں سمجھتے تھے, کیونکہ بہت سے سوالات پوچھتا تھا کلاس میں. کیونکہ وہاں تو یہ ہوتا ہے کہ ایک چیپٹر, مثال کے طور پہ سندھی ادب کی تاریخ ایک پہلی مرتبہ ایک اچھی کتاب آئی, ڈاکٹر عبدالجبار جونیجو نے لکھی, وہ 70 میں پبلش ہوئی. ٹھیک ہے, میں کیونکہ کتابیں اس وقت سیل کرتا تھا تو وہ کتاب میرے پاس آئی, میں نے پڑھی بھی, اس کتاب کو بیچا بھی. اور جب میں یونیورسٹی میں پہنچا 74 میں, تو وہ کتاب کورس پہ تھی, ایم اے پہ, کہ ہسٹری آف سندھی لٹریچر, سندھی ادب کی تاریخ. اب سندھی ادب کی تاریخ پوری مجھے معلوم تھی, اور اس کے وہی پروفیسر پڑھاتا تھا جس نے وہ کتاب لکھی تھی. بات کرتا تھا تو وہ مجھے کہتا تم تو ایڈوانس میں جا رہے ہو, تم اور آگے جا رہے ہو, کیونکہ میں نے یہ کتابیں پہلے پڑھی ہوئی تھی. اسی طرح لوک ادب جو تھا, لوک ادب سندھی زبان لوک ادب میں بہت ہی شاہکار ہے. ڈاکٹر بلوچ نے بہت والیوم پروڈیوس کیے, تو وہ بھی میں نے سارے تقریباً پڑھے ہوئے تھے. تاریخ ناول, یعنی ایسے سمجھیں کہ بہت سے ان میں سے ناول نویس, کہانی کار, شاعر میرے دوست تھے جن کو اب ہم کورس میں پڑھنے آئے تھے. مثال شیخ ایاز سے میری پرانی شناسائی تھی, عمر جلیل سے ہماری پرانی کرسپانڈنس تھی, شوکت شورو میرا دوست تھا. اب ان کی کہانیاں جب آپ آگے کلاس میں پڑھیں تو آپ تو ادیبوں کو بھی جانتے تھے. تو اس طریقے سے میں ایز اے اسٹوڈنٹ کلاس میں اچھا نہیں رہا, کیونکہ مجھے چپ رہنا پڑتا تھا استادوں کی خاطر, تو ادروائز اور اپنے طور پہ بہت پڑھائی کرتا تھا. اچھا, شیخ ایاز صاحب کی جو سالگرہ ہے آئی ریممبر کے 2 مارچ ہے, تو ہم ان کے حوالے سے کچھ بات کیوں نہ کریں, ان کے بارے میں ہمیں بتائیں. شیخ ایاز نے سندھی اور اردو میں شاعری کی ہے. شیخ ایاز کی ایک بہت ہی زیادہ پڑھے لکھے ادیب اور عالم کے طور پر شناخت ہے. پروفیشن کے حوالے سے تو وہ ایک وکیل تھے جی, لیکن اندر سے جو کام ہے. اچھا, وکیل تھے. اچھا, وہ وکیل تھے. کرمنل سائٹ تھی ان کی, وکیل تھے. سکر میں وکالت کی انہوں نے, لیکن ان کی شناخت جو ہوئی وہ تھی ادیب اور دانشور. ادیب دانشور بھی ایسے, دانشور ہم اس کو ادیب کو کہتے ہیں جو سوسائٹی سے, سماج سے ریلیٹ ہو کے لکھے, ہوائی نہ ہو. ان کو پھر ہم وہ ادیب ایک دانشور بھی بن جاتا ہے جب عوام کی, اپنے لوگوں کی آواز بن جاتا ہے.
تو شیخ ایاز اس سے سمجھیے کہ سندھی میں جب اس نے شاعری کی تو کلاسیکل سندھی اور ماڈرن سندھی کا ایک سنگم ہے وہ. اس نے کلاسک شاعری کو چھوڑا نہیں ہے. ٹھیک. اسی طرح جب اس نے اردو میں شاعری کی تو اردو میں بھی اس نے کلاسکس کو نہیں چھوڑا. وہ میر غالب امیر خسرو اس کے ساتھ چلتے ہیں جب وہ اردو کی شاعری کرتا ہے تو. اور جب وہ سندھی میں شاعری کرتا ہے تو لطف اللہ قادری سے لے کر شاہ لطیف اور سچل تک اور میر عبدالحسین سانگی تک یہ سارے اس کے ساتھ چلتے ہیں. پھر وہ خلیفہ گل محمد ہو یا خلیفہ نبی بخش ہو, اس کا کیڈارو ہو یا شیخ ایاز کی سر ماروی ہو, سورٹ ہو یا نوری جام تماچی, جب وہ کلاسیکل اور پرانے تاریخی کردار اٹھاتا ہے تو اس کو وہ کلاسک بھی نہیں چھوڑتا اور نیا ماڈرن روپ دیتا ہے. تو اس کا ایک بڑا امپیکٹ ہے. اور امپیکٹ اس طرح ہے جس طرح لوگ شیخ ایاز کو پڑھتے جائیں گے اس کی نئی نئی سمجھ آتی جائے گی, نئے نئے رخ آتے جائیں گے. وہ ایک وقت کا شاعر نہیں ہے. وہ شعرا جو آفاقی شاعر ہوتے ہیں شیخ ایاز کی اس میں شمولیت ہے, آفاقی شعرا میں جو ہر وقت آپ کو نئی مطلب نئے مقاصد دے گی, نئے مطالب دے گی اور نئی سوچ دے گی. اور آپ اس وقت محسوس کریں گے تو آج کی بات ہے. اچھا اچھا اچھا. جو وہ 50 جس طرح آپ اتنا پروفاؤنڈ اس کا وہ جس طرح آپ شاہ فرید کو دیتے ہیں, جس طرح شاہ لطیف کو دیتے ہیں, جس طرح ویلٹ وٹیمن کو دیتے ہیں, جس طرح ہرمن ہیس کی جس طرح ویلیو ہے, جس طرح دوسرے ہمارے جو بڑا کلاسک شعراء ہیں آفاقی شاعر علامہ اقبال کی جس طرح ایک حیثیت ہے, یہی حیثیت ہے کہ وہ اپنے وہ کلاسکس کو لے کر ماڈرن دور میں آیا ہے. اچھا, شاہ لطیف صاحب جو بہت بڑا نام ہے اور شیخ ایاز کے بھی یہ سینئرز میں سے ہیں, تو میں ایک یہ بات آپ سے پوچھنا چاہتا تھا کہ شیخ ایاز جو ہیں اپنے سینئرز کو کس طرح دیکھتے تھے. مجھے اصل میں برنارڈ شاہ کی ایک بات یاد آ رہی ہے کہ اس نے کہا تھا کہ شیکسپیئر از مچ گریٹر ان اسٹیچر دین می بٹ آئی اسٹینڈ آن ہز شولڈرس. یہ اس نے برنارڈ شاہ نے کہا تھا. تو شیخ ایاز صاحب کیسے دیکھتے تھے اپنے سینئر؟ بس ایسے ہی سمجھیں کہ بڑے شعراء ایسے ہی ہوتے ہیں کہ وہ ہوا میں نہیں ہوتے اور ایکنالجمنٹ بھی کرتے ہیں. اس بات میں شیخ ایاز کا ایک آپ کو بتاؤں, اس نے ایک جگہ لکھا ہے, کسی نے جب پوچھا کہ آپ کی شاعری اور شاہ لطیف کی شاعری کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ ہے, کس طرح آپ کا رشتہ ہے, آپ بڑے شاعر ہیں یا شاہ لطیف بڑا شاعر ہے, یا آپ شاہ کی شاعری کس طرح دیکھتے ہیں, تو اس نے اس کے جواب میں کہا ہے کہ جس طرح کماند ہوتی ہے, کماند جب دھرتی میں ڈالی جاتی ہے, کماند کا بیج ٹکڑے بیج ڈالی جاتی ہے, تو شاہ لطیف شاعری کا وہ کماند ہے جو دھرتی سے نکلتا ہے. اور میں کماند کی وہ آنکھ ہوں جس سے دوسری کماند نکلتی ہے. ونڈرفل ونڈرفل. کیا کہنے, تو یہ دھرتی کیا کہنے. اور شاہ لطیف بالکل, اور اس سے فیض لے کے اوپر آ گئے. تو شیخ ایاز شاہ لطیف سے الگ نہیں ہے, دور نہیں ہے. اچھا اچھا, ٹھیک ہے. اسی سے وہ کہتے ہیں میں اسی سے نکلا ہوں. ہاں, مطلب ہی اسٹینڈس آن ہز شولڈرس. بالکل. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں اس کی جو اس کی اپنی گو ہے, موجودہ حالات ہے. 200 سال بعد وہ شیخ ایاز اور شاہ لطیف کے بیچ میں 200 سال سے زیادہ کا عرصہ ہے. تو اس بیچ میں ڈیولپمنٹ بھی ہوئی ہے, اس کا مطالعہ بھی ہے. ایک چھوٹی سی نظم میں آپ کو بتاؤں جو شاہ لطیف کے حوالے سے شیخ ایاز نے کہی ہے کہ میں یہ جان کر اپنی شاعری دریا میں نہیں پھینک رہا ہوں, یہ سندھی میں ہے, کہ ماں ایو جانے پانجی شاعری करार ॾंड में नथो फिटी कयां त मता माण्हू न सम्झनि ऐं भुलिजी पवनि. یعنی شاہ لطیف کے لیے مشہور ہے کہ وہ شعر لکھتے تھے, کہتے تھے اور بھولتے جاتے تھے یا پھینکتے جاتے تھے قرار ڈنڈ میں کہ لوگ یہ نہیں سمجھیں گے. تو شیخ ایاز کہتے ہیں کہ مجھے بھی یہ احساس ہے کہ لوگ میری شاعری نہیں سمجھیں گے, لیکن میری ہمت دیکھ, میں اس کو پھینک نہیں رہا. واہ, میرا مرشد اپنے اس مرید کی ہمت تو دیکھ. اچھا اچھا اچھا, کیا بات ہے کہ میں یہ جانتے ہوئے بھی کہ لوگ نہیں سمجھیں گے لیکن اس کو دریا میں نہیں پھینک رہا ہوں, کیونکہ میں آج کے لیے نہیں, جی, یعنی میں اگلی نسلوں کے لیے لکھ رہا ہوں. بہت خوب, بہت. اس نے کہا کہ میں جو ہوں تم سے 200 سال پہلے, میں جو ہوں تم سے 200 سال آگے, کیا بات, مجھے ایسا لگے کہ یہ میری نسل نہیں ہے. واہ 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 واہ, بہت خوب. میں کل کے لیے لکھ رہا ہوں, جی ٹھیک, جو کل آنا ہے. جی اچھا, اور مجھ پہ میلے مچنے, میلے لگنے ہیں.
اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ اپنے جو ایاز شیخ ایاز ہیں تو میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ جیسے اردو کے شاعر غالب ہیں، اب غالب نے کب شاعری کی تھی، اب بھی اس کا 200 سال کے بعد بھی وہ ریلیونٹ ہے اس کے اشعار، تو یہ اسی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو گروپ ہوتا ہے شاعروں کا آفاقی اور کلاسیکل شعراء کی یہی شناخت ہے. لیکن غالب اور ایاز میں اگر آپ فرق سمجھیں گے تو غالب ذرا دھیمے لہجے، ڈپریشن کا تھوڑا شاعر ہے، مجبوریوں اور اس میں زیادہ ہے. ایاز میں تھوڑی بغاوت ہے، انقلاب ہے، تبدیلی ہے، وہ لوگوں کو موٹیویٹ کرنا چاہتا ہے. فیض سے کچھ قریب ہیں یہ دونوں ایک دوسرے سے قریب ہیں. جس طرح انقلاب فیض نے مختلف اشعار میں کہا ہے، یہ دونوں ایک دوسرے سے قریب ہیں. دوسرے سے ہیں. فیض میں ایسا ہے کہ فیض کا ڈکشن زیادہ تر پرشین کا ہے، تو اس کی آواز صرف پڑھے لکھے لوگ جو پرشین کو سمجھتے ہیں وہ زیادہ اس کو گرپ کر سکتے ہیں. ایاز کی شاعری زیادہ تر سندھی وہ الفاظ ہیں متروک جو لوگ سمجھتے ہیں، سمجھتے ہیں، یا پھر اس نے شاہ کی ڈکشن کو لیا ہے. ایک مرتبہ میں نے شیخ ایاز سے پوچھا کہ یہ آپ اتنے الفاظ کہاں سے لاتے ہیں جو عام طور پر مروج نہیں ہیں، رائج نہیں ہیں؟ تو کہتا ہے کہ یہ الفاظ میں نے غریبوں سے چینے ہیں. تو میں حیران ہو گیا کہ کس طرح. کہہ رہا ہے کہ یہ جو میرے کلائنٹ آتے ہیں غریب، پتہ نہیں گاؤں سے کہیں سے لوٹے، وہ جو بولتے ہیں ان کی اوریجنل جینوئن زبان ہوتی ہے، میں ان سے لیتا ہوں. یعنی ایک مرتبہ اس نے کہ میں نے ایک لسبیلے کا ایک شاعر تھا جس کو ڈاکٹر بلوچ نے ایک ترتیب دیا، بے لائن یا بول. بے لائن کے بول کے نام سے ایک انہوں نے لوک شاعری کو اکٹھا کیا ہے. لسبیلے کے جو شاعر ہیں ان شعراء کا کلام اکٹھا کیا ہے. تو ایک مرتبہ ایک بات نکلی تو شیخ ایاز کی ایک لائن ہے، ایک واٹوں پھلن شایوں، واٹوں پھلن شایوں سجڑن جی سار ایندم نیندم ماگتے. تو میں نے کہا یہ تو عجیب ایک اصطلاح ہے کہ واٹوں پھلن شایوں سجڑن جی سار. تو اس نے کہا کہ دیکھو اگر تم بیلایوں کا بول پڑھو گے تو یہ بیلے کا فلاں شاعر ہے، اس کے حوالے سے لکھا ہے اس نے کہ جو راستے تھے وہ پھولوں سے بھرے ہوئے تھے، درختوں سے پھول گرتے تھے درختوں سے، تو وہ راستوں پہ پھول چھائے ہوئے تھے. اب اس نے تو یہ بات کر دی اپنی شاعری میں. اب ایاز نے کہا کہ میں نے اسی سے لیا ہے کہ واٹوں پھلن شایوں، یعنی راستے پھولوں سے بھرے ہوئے ہیں دوستوں کے انتظار میں. سجڑن جے سار، کیا بات، دوستوں کے انتظار میں میں نے وہ راستوں کو پھولوں سے بھر ہوئے جو آئیں گے اور مجھے لے جائیں گے منزل کے قریب. بہت خوب، بہت خوب. تو اس کو پھر بنا کے وہ آئیں گے جس کا انتظار ہے. جی جی جی، درست درست. وہ آئیں گے، انقلاب آئے گا، ٹھیک، تبدیلی آئے گی، بہتری ہوگی، اور ساتھ مل کے مطلب یہ امید کا شاعر ہے، امید کا شاعر. کیا کہنے وہ فریز کہیں سے لیتا ہے، الفاظ کہیں سے لیتا ہے، لیکن اس کو اپنا جب تخیل دیتا ہے تو وہ تخیل اس کا بہت ہی اونچا. آپ بہت قریب رہے ہیں شیخ ایاز کے، جی، تو ویسے فزیکلی بھی آپ